یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ آغاز پر یقین مت کریں، حقیقی الفاظ ہمیشہ آخر میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہوں یا 6 سال سے یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہیں ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے۔ اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہمسفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ منتیں، مرادیں، خوشی، حاصل لا حاصل، ملنا بچھڑنا، سب کیفیات ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے بادشاہت صرف میرے رب کی ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ غصے میں کبھی بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی کمی پوری کر دیتا ہے اور واپسی پر پہلے والی اہمیت نہیں رہتی، پھر چاہے وہ کسی کا مکان ہو، مقام یا دل۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ کتنے بھی بڑے کالج یا یونیورسٹی سے پڑھ لو، انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے لیے اللہ سے برداشت نہیں بلکہ ہمیشہ صبر مانگا کریں، کیونکہ جب اللہ تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے برداشت مانگی تھی تو اب اسے برداشت کر کے دکھاؤ۔ اس لیے اپنے رب سے بس صبر مانگا کریں، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے رشتے کو آپ کب تک چلا سکو گے جہاں تعلق ہی زبردستی کا ہو؟ رب فرماتا ہے، تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا، کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو ضائع ہی جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں تبدیل کر لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہم کسی کو فوری دستیاب ہوتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم فارغ ہیں یا ہمیں کوئی کام نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہمارے لیے سب کاموں سے اہم ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دنیا کا مشکل ترین کام کون سا ہے تو میں کہوں گا کہ اپنی آنکھوں میں تیرنے والے آنسوؤں کو پلکوں سے نیچے نہ گرنے دینا اور انہیں واپس پیچھے دھکیل کر ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ سجائے کہنا کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ زندگی میں ہمیں حقیقی معنوں میں وہ لوگ جینا سکھاتے ہیں جو مشکل وقت میں ہم سے توقعات کی بساطی چھین لیتے ہیں اور پھر ہم ان کے بغیر چلنا سیکھ لیتے ہیں۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ خود کو سمجھوتے کرنا نہ سکھائیں، کبھی دل کی بھی سننا سکھائیں، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیں، کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا پاگل پن بھی کرنا سکھائیں۔ پھر آپ جانیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، کیوں کہتے ہیں۔ اچھے لوگوں میں اچھا رہنا کمال نہیں بلکہ کمال برے لوگوں کے بیچ اچھا رہنا ہے، کیونکہ آپ کی ثابت قدمی انہیں بہتر بنا سکتی ہے۔
रब को राजी करो, दुनिया किसी से राजी नहीं होती। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक वालिदैन जिंदा हैं। भूलने की आदत लाजमी सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी हादसात फरामोश करेंगे उतना दर्द बेमायनी हो जाएगा। जिंदगी में जिस मुकाम पर भी पहुंचो, अपना पुराना मुकाम कभी ना भूलो। ना उम्मीदी गुनाह है, जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले को करना पड़ता है। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी बढ़ती जाएगी नींद कम होती जाएगी। वक्त एक दिन पलटा खा ही जाता है। अकड़ वाले भी तहज्जुद में रो पड़ते हैं। रिश्तों में सबसे बेहतरीन रिश्ता मुखलिसी का रिश्ता है, यानी ज़ाती मफाद से हटकर सिर्फ और सिर्फ अपनायत का एहसास होना। और ज़िंदगी आपको बहुत कम ऐसे लोगों से मिलाती है जो बगैर किसी मफाद और लालच के आपसे जुड़े हों। वालिदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी मगर फ़ायदा मंद ज़रूर साबित होगी। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ जरूरी नहीं होती। किसी का सब्र भी आपको तबाह और बर्बाद कर सकता है। हमने वक्त से बहुत कुछ सीखा है। सबसे अहम सबक ये था कि कोई किसी का नहीं होता। मदद करना सीखें फ़ायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखें मतलब के बगैर, आजिज़ी से मिलना सीखें गुरूर के बगैर, ज़िंदगी जीना सीखें दिखावे के बगैर। काश हम बूढ़े पैदा होते, खाते पीते आराम करते, फिर जवान होते और काम करते, फिर बचपन आता खेलते कूदते ज़िंदगी को एंजॉय करते और फिर माँ की गोद में सर रख कर आखिरी सांसें लेते। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ़ की वजह से। तो आप कभी भी अपने आप को तकलीफ़ में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा मालिक चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। ज़रूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। नफ़रतें मरीज़ बना देती हैं और मोहब्बतें पार लगा देती हैं। नफ़रतें आपको कमज़ोर करती हैं और मोहब्बतें आपको तवाना करती हैं। रिश्तों की कदर कीजिए क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। फ़र्क तो काफ़ी है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्ताद से सीखा है और मैंने हालात से। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, इनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। जिनका इरादा हो साथ चलने का वो बहाने नहीं रास्ते ढूंढते हैं। बस अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला झिझक बता दी जाती हैं। वक़्त के साथ चलना ज़रूरी नहीं, सच्चाई के साथ चलो, एक दिन वक़्त तुम्हारे साथ चलेगा। जो मान रखने के लिए हार जाएं, उनसे कभी नहीं जीता जा सकता। जितने राजदार कम बनाओगे उतने ही धोखे कम खाओगे, क्योंकि हमारी कमज़ोरियां ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना हों, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता। अगर कभी जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नजर आते हैं। ये तुम्हारा जो नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। माँ खुद बच्चों को मार कर मुतमईन रहती है, मगर बाप हल्का सा हाथ भी लगा दे तो बच्चों को सीने से लगाकर बाप से जंग शुरू कर देती है। हर वो शख्स जो आपका अपना होने का दावेदार हो, मगर जिस वक़्त उसकी ज़रूरत हो उस वक़्त वो आपका साथ ना दे तो फिर वो चाहे कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। हसद एक ऐसा जज्बा जो दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता लेकिन आपका सुकून गारत कर देता है। माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और खामोशी के साथ उनकी मुआफ़ी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान ना करते फिरें कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। कुछ लोग आपकी ज़ुबान से अदा किए गए लफ्ज़ भी नहीं समझ पाएंगे और कुछ को समझाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تب وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال پھینکتا ہے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ اپنی اولاد کو صرف پڑھانے اور بڑا آدمی بنانے کی فکر مت کریں۔ اولڈ ایج ہوم ایسے والدین سے بھرے پڑے ہیں جن کی تربیت نے وکیل، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے، بلکہ انہیں محبت اور ہمدردی کا سبق سکھائیں، احترام، ایثار، مہربانی اور وفاداری کا درس دیں۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں سمجھتا، جبکہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے کہ جتنا مغرب اور مشرق کے درمیان فاصلہ ہے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ اچھا وقت ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا اور عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی ضروری ہے، گزرے دنوں پر تو بس پچھتایا جا سکتا ہے۔ مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں، ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہیں اور کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ راستے مشکل ہی سہی مگر مجھے اللہ پر یقین ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ اچھا وقت ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ جب دل گھبرائے تو سورہ الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے جو دعا آپ نے مانگی ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔
زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ دوسروں میں کیا غلطی ہیں یہ سوچنا چھوڑ دیں، یہ سوچیں کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کریں۔ اپنی ذات کو ارد گرد لوگوں کے لیے بے ضرر بنائیں۔ آپ اپنے عمل کے جوابدہ ہوں گے، دوسروں کے عمل کے نہیں۔ اگر آپ کسی سے کوئی بھلائی کرتے ہیں تو اس کے صلح کی امید اس سے مت رکھیے، کیونکہ بھلائی کا صلہ صرف اللہ دیتا ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ زندگی میں اگر آپ کبھی ٹوٹ بھی جائیں تو ہمت نہ ہاریں، اپنے آپ کو جمع کریں اور پہلے سے زیادہ حسین بنائیں، اور یہ ممکن ہے۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور جو مجھے بن مانگے دی گئی۔ شکوہ تو بنتا ہی نہیں اس ذات پاک سے جو بہتر کا بدلہ بھی بہترین دیتا ہے۔ پہل کیجئے تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، کسی کو زندگی کی طرف واپس لانے میں، نا امیدی کے خاتمے میں، مسکرانے میں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کچھ کہانیاں دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ کہانیاں کسی کو سنائی نہیں جاتی، نہ ہی کاغذ پر لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ کہانیاں خود سے خود تک ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو کر ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہیں۔ اللہ رکاوٹیں ہٹائے گا، اللہ راستے نکال دے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ ہم جسم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے 2 گھنٹے ورزش کی مشین پر کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر روح کا بوجھ کم کرنے کے لیے 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ دروازے کے باہر پڑی باپ کی جوتی کا بھی روب ہوتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی اتنی فالتو تھوڑی ہے جسے آپ کسی بھی واقعے کے سپرد کر دیں گے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو، پر اعتماد اور پرسکون رکھیں، اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں پالتے رہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ اپنے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، غلط تو دنیا سوچ ہی لے گی۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، مرتے ہی قبر تیار اور قدر لاجواب۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ دنیا کے 6 بہترین ڈاکٹر: سورج، آرام، ورزش، خوراک، عزت نفس اور دوست۔ بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ کس کس کو راضی کریں گے؟ یہاں تو لوگوں کے معیار روز ہی بدلتے ہیں، بس ایک رب کو راضی کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔
ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ کریم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالیں، کیا پتہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی تکلیفیں صرف اپنی لمبی زبان اور بے محل الفاظ کی وجہ سے جھیلتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے، آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپانا سیکھیں، کیونکہ ان کا اظہار دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کرو۔ جو مقبول ہو ضروری نہیں وہ قبول بھی ہو، لیکن جو قبول ہو اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی۔ دنیا میں بولی جانے والی زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہے۔ کچھ لوگوں کو چھوڑنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے تو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ سگے رشتہ داروں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو دعاؤں میں کبھی نہیں بلکہ اپنی چغلیوں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی پلا دینے سے لوگ جنت میں جگہ پاتے ہیں، تو ایک انسان کی بھوکی روح سے رابطہ کرنے سے تمہیں کتنا ثواب ملے گا۔ زندگی بھی ویڈیو گیم کی طرح ہو گئی ہے، ایک لیول آگے نکلو تو اگلا لیول اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ توبہ بہت آسان مگر اس کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ سب کچھ عارضی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔ منزلیں چاہے جتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اپنی طاقت پہ گھمنڈ مت کیجیے، کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اگر تمہیں ہر جگہ اپنی جماعت، اپنا لیڈر، اپنا فرقہ یا اپنی رائے ہی درست لگتی ہے تو یقین جانو تمہیں مزید تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر اونچی جگہوں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک خدا سب سے اونچی جگہ ہے۔ ممکن ہے ہر چیز کو دوسرا موقع مل جائے سوائے اعتماد کے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائے گاہ نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی رہی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ انسان کی چھٹی حس اتنی بھی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ اسے لوگوں کی منافقت کا الہام ہو جائے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ اچھے لوگ اس درخت کے مانند ہوتے ہیں جن کی چھاؤں سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ سبق کے۔ ان لوگوں سے محتاط رہیں جو اچانک آپ پر مہربان ہونے لگے۔ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو، وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئے گی۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔
कामयाबी दुश्मन बनाती है, तरक्की हासिल पैदा करती है। अगर कोई भी आपसे नफरत नहीं करता तो आप पीछे रह गए हैं। तकलीफ तब होती है जब लोग जिंदा रह जाएं और रिश्ते मर जाएं। अपना ताल्लुक कभी ना तोड़ें ऐसे लोगों से जो आपकी इस्लाह करने वाले हों, ऐसी मजलिसों और ग्रुपों से जहां से आपको खैर मिलती हो और आपके इल्म में इजाफे का बाइस हों। अच्छे वक़्त की 5 निशानियाँ। फजर के वक़्त आँख खुलना, जिसको दीन की समझ आनी शुरू हो जाए, जो आजमाइश के वक़्त सब्र से काम ले, चेहरे पर रौनक आने लग जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब किसी के चेहरे पर रौनक आनी शुरू हो जाए तो समझ लो अच्छा वक़्त आने वाला है। जिस इंसान के खर्चे में कमी आने लग जाए और रिस्क में बरकत पैदा हो जाए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता कर लें। गुस्सा वो सज़ा है जो हम किसी और की गलती पर खुद को देते हैं। वक़्त बहुत कम है, मखलूक़े खुदा से मोहब्बत करें। इंसानियत वहाँ दम तोड़ देती है जब एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाती है। टूटी हुई चीज़ जुड़कर पहले जैसी नहीं बन जाती। कुछ भी तोड़ने से पहले बस इतना याद रख लीजिएगा, लामहदूद आरज़ुएं महदूद ज़िंदगी को अज़ाब बना देती हैं। बोलना चांदी है और खामोशी सोना। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी के पल भर में इंसान याद बन जाता है। तुम तख्तो ताज के मालिक हो या खजाने के, ए नादान इंसान, ये तेरी आखिरी हकीकत है। मैं अहम था, यही वहम था। अगर ये देखना चाहते हैं कि दुनिया आपके बगैर कैसी होगी तो बस ये देख लें कि जो लोग मर गए हैं उनके बगैर दुनिया कैसी है। यहाँ पर हर चीज़ ख़त्म होती है, पैसा, वकार, इज़्ज़त, अकड़, गुरूर, नफ़रत और मुनसब, और सिर्फ अमल बाकी रहता है। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा जमाल, तुम्हारा हुस्न, जवानी का नशा, दौलत का घमंड, तुम्हारी काबिलियत के चर्चे, तुम्हारे हुनर, सब एक दिन ख़त्म होने वाले हैं। तो गुरूर किस बात का है? क्या तुमने नहीं सुना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। वो चीज़ें जो हम खरीद नहीं सकते, दोस्त, मोहब्बत, उम्मीद, ख्वाब, सेहत, खुशियाँ, वक़्त। जब कोई समझ ना रहा हो तो खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। इंसान बच सकता है तकब्बुर से सलाम के ज़रिए, मुसीबत से सदका के ज़रिए, बीमारी से दुआ के ज़रिए, गुस्सा से सब्र के ज़रिए। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पे गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती हैं, और तकलीफ़ें भी वो जो उसने तनहा झेली होती हैं। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो। अगर इसे अपने अंदर पाओ तो इसे निकाल दो। ये इस्लाह की बेहतरीन कोशिश है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम ज़िंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। 10% झगड़े इख्तिलाफ राय की बिना पर होते हैं, जबकि 90% गलत लहजे की वजह से। लिहाजा हमें अपने लहजों की दुरुस्तगी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। घर का सरबराह बनना इतना आसान नहीं। सरबराह की हालत टीन के उस शेड की तरह होती है जो तमाम मौसम झेलता है, मगर उसके साए में रहने वाले कहते हैं शोर बहुत करता है और गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। जो शख्स हमेशा नुक्ताचीनी के मूड में रहता है और दूसरों के नुक्स निकालता रहता है, वो अपने आप में तब्दीली की सलाहियत से महरूम हो जाता है। आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी की असर हो चुकी है। अपने इखलाक, किरदार और आखरत की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुआ करती। लोगों की अक्सरियत आपके साथ मुखलिस नहीं होती, बल्कि अपनी ज़रूरियात से मुखलिस होती है। सिर्फ इनकी ज़रूरियात बदलने से इनका खलूस बदल जाता है। भरोसा लफ्ज़ छोटा है लेकिन साबित करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। ज़िंदगी का राज, आप खामोश रहें, कुदरत जवाब देती है। आप माफ़ कर दें, कुदरत इज़्ज़त देती है। आप झुक जाएं, कुदरत आपको बुलंद कर देती है। आप छुप जाएं, अपनी तशहीर करवाने से बचते फिरें, कुदरत फिर भी लोगों के दिलों में आपकी इज़्ज़त और मोहब्बत डाल देती है। यही है राज, उलट होता है यहाँ।
بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، اگر آپ مسکرانا جانتے ہیں تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے حوصلے پست کر سکے۔ غصہ وہ آندھی ہے جو عقل کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ برداشت کرنا کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ زندگی تیری بھی عجب تعریف ہے، سنور گئی تو جنت، نہیں تو صرف تماشا ہے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے آخر کار سب نے چلے ہی جانا ہے، پیچھے بس یادیں اور حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ جو مقدر میں ہے وہ جائے گا نہیں، اور جو مقدر میں نہیں وہ آئے گا نہیں۔ بس دو معاملوں میں بے بس ہے، دکھ بیچ نہیں سکتا اور سکھ خرید نہیں سکتا۔ تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ زہر دکانوں پر نکلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں تو شامل ہو ہی سکتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تلوار سے زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو لگتے ہیں جو میری مصیبت پر تو روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ استغفر اللہ، گزرے ہوئے کل کے لیے، الحمدللہ آج کے لیے، انشاءاللہ آنے والے کل کے لیے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار و محبت شامل ہو۔ زندگی سکڑ رہی ہے، موت اور قبر قریب ہو رہی ہے، اللہ اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان پر خاتمہ فرمانا، آمین۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ ہم نے وقت سے بہت کچھ سیکھا ہے، سب سے اہم سبق یہ تھا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ ہر بربادی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، اکڑ والے بھی تہجد میں رو پڑتے ہیں۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھے دکھاوے کے بغیر۔ کاش زندگی الٹی شروع ہوتی، کاش ہم بوڑھے پیدا ہوتے، کھاتے پیتے آرام کرتے، پھر جوان ہوتے اور کام کرتے، پھر بچپن آتا، کھیلتے کودتے زندگی کو انجوائے کرتے اور پھر ماں کی گود میں سر رکھ کر آخری سانسیں لیتے۔ رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ رشتوں کی قدر کیجیے کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ نفرتیں مریض بنا دیتی ہیں اور محبتیں پار لگا دیتی ہیں۔ نفرتیں آپ کو کمزور کرتی ہیں اور محبتیں آپ کو توانا کرتی ہیں۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ فرق تو کافی ہے تیری اور میری تعلیم میں، تو نے استاد سے سیکھا ہے اور میں نے حالات سے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہو۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ فجر اور تہجد خاموش نمازی ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ جن کا ارادہ ہو ساتھ چلنے کا، وہ بہانے نہیں راستے ڈھونڈتے ہیں۔